حافظ دانش کے بیانات کے لیے حافظ صاحب کے آفیشیل چینل حافظ دانش کو سبسکرائب کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے انوارات و برکات اس قدر برستی ہیں، فرماتے ہیں بارش کے قطروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکات اس امت مسلمہ کے اوپر برستی ہیں، اس مومن کے اوپر برستی ہیں، کیونکہ مہینہ کس کا ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا شعبان یہ میری امت کا مہینہ ہے، رجب یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب مہینہ اللہ کا ہے اور اللہ اکرام بھی فرماتے ہیں۔ میرا آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو میرا آپ نہیں کہتے کہ آپ میرے مہمان ہو، آپ میرے مہمان ہو، میں آپ کا کیا کروں گا؟ اکرام کروں گا۔ اور حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رزق میں اضافہ فرماتے ہیں، یہ بھی اللہ کا اکرام ہے۔ اور اس سے بڑھ کر بڑا اکرام اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت 7,000 جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ دوسری روایت جس کے راوی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ اور تیسری روایت جس کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا روزانہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ میرا رب کا اکرام ہے۔ میرا رب پورے رمضان کے اندر پورے سال اللہ تعالیٰ رمضان کے لیے جنت کو مزین فرماتے ہیں، خوبصورت فرماتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ جنت کو تیار فرماتے ہیں، خوبصورت فرما دیتے ہیں، تو پھر جنت اللہ سے کہتا ہے یا اللہ آپ نے مجھے خوبصورت کر دیا، سجا دیا، آپ اس کے لیے کوئی بندہ بھی مقرر کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان قریب ایک بندہ تمہارے اندر داخل کر دیا جائے گا، یعنی روزے دار کو، روزے دار کے لیے انعام ہے۔ اور پھر فرمایا جب وہاں پہ جہنم کے جنت کے جو حوریں ہوں گی تو وہ کہیں گے مولا آپ نے ہمیں تو جنت میں رکھا، حور بنایا، اب ہماری نکاح بھی کرا دے۔ تو پھر فرماتے ہیں اللہ کے اکرام کو دیکھ لیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر روزانہ جس نے دن کو روزہ رکھا، شام کو قیام کیے یعنی تراویح پڑھی، تو پھر اللہ تعالیٰ روزانہ 100 حوروں کی نکاح اس روزے دار اس مسلمان سے کر دیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا اکرام ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اور آپ علیہ السلام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں شعبان کی آخری تاریخ کو اللہ کے نبی نے خطبہ دیا اور پھر فرمایا ان قریب تمہارے پاس ایک مہینہ آنے والا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے، جو غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو پھر فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور مسلمان کے لیے سیزن ہے۔ ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، جتنا وہ سیزن میں کما لیتا ہے اس کا پورا اثر پورا سال اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ نظر آتا ہے۔ تو مسلمان اگر رمضان کو رمضان کے طور پہ گزارے، آداب کے ساتھ گزارے، تو پھر فرمایا رمضان المبارک کے روزے یہ اس کے لیے اگلے رمضان تک اس کا اثر اس کے اوپر رہے گا۔ اسی وجہ سے فرمایا اللہ کے نبی نے جب کوئی رمضان میں آپ کے ساتھ کوئی جھگڑے، کوئی آپ سے بحث کرے، تو پھر آپ نے کیا کہہ رہا ہے کہ میں روزے سے ہوں، مجھے بات نہیں کرنی ہے، بحث نہیں کرنا، گالی نہیں دینی ہے، روزے کو خراب نہیں کرنا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، جب بندہ مومن دسترخوان پہ بیٹھا ہوتا ہے افطاری کے لیے اور اذان کا انتظار کرتا ہے کہ وقت داخل ہو جائے اور افطاری کر لے، دسترخوان سجایا ہوتا ہے، قسم قسم کے کھانے پڑے ہوتے ہیں، حلال کھانے پڑے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ فرماتے ہیں فرشتوں یہ بندہ، یہ مسلمان، یہ بندہ مومن کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرشتے اللہ کی کیا فرماتے ہیں مولا سے؟ یا اللہ یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھئی آپ کو معلوم ہے حلال یا حرام ہے؟ فرمایا مولا حلال ہے۔ تو فرمایا پھر کیوں نہیں کھاتے؟ کہا مولا تیری وجہ سے نہیں کھاتے، تیرے خاطر نے خود کو روکا ہے، جب تک آپ کی آذان اللہ اکبر کے کانوں میں نہیں پڑی یہ افطاری نہیں کریں گے۔ فرمایا روزہ کس کے لیے رکھا؟ کہا آپ کے لیے۔ رکے کس کے لیے ہیں؟ آپ کے لیے ہیں، آپ کا انتظار ہے، یعنی آذان کا انتظار ہے۔
تو پھر اللہ فرماتے فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان کی مغفرت فرما دی۔ کتنا بڑا اکرام ہے میرے مولا کا۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا غفور و رحیم ہے۔ میں اور آپ نادان ہے، میں اور آپ تو رمضان کو تھڑوں پہ گزار دیتے ہیں، میں اور آپ تو رمضان المبارک کی تراویح نہیں پڑھتی ہیں، میں اور آپ رمضان المبارک میں فرض نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تکبیر اولا کم از کم رمضان میں تمہیں تکبیر اولا کو کم از کم بندہ اہتمام کر اس کو چھوڑنے والا نہ بن جائے۔ لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے، آپ دیکھ لیں تراویح کے اتنا رش نہیں ہوتا ہے، لیکن بازاروں مساجد سے زیادہ رش بازاروں کے اندر ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، غمخواری اور ہمدردی اور صبر کا مہینہ ہے، لیکن مساجد آپ کو اس طرح بھری ہوئی نظر نہیں آتی ہے جیسی نظر آنی چاہیے۔ بازار آباد ہے، مساجد ویران ہے۔ آج بھی مساجد کی حال ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر میں اور آپ کی بے قدری کرنے لگتے ہیں، میں اور آپ رمضان کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ رمضان بڑا عالیشان مہینہ ہے۔ فرماتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر انسان رمضان مبارک کے انوارات و برکات کو دیکھ لے تو پھر وہ ہر سال یہ تمنا کرے گا کہ پورا سال ہی رمضان ہو۔ اس قدر رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت ہے، فضیلت والا مہینہ ہے۔ 4 فضیلت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک ہے، اور اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے۔ باقی جو 11 نام ہے عرب میں، جو اسلامی نام ہے، وہ عرب کے کلچر کے نام تھے، لیکن جو رمضان کا نام رکھا، رمضان کا نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا۔ مہینہ کس کا ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر، اور پھر فرمایا رمضان المبارک کے اندر آپ روزے دار کو افطار کرا لیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے کسی کو روزہ افطار کرا دیا تو جس نے روزہ افطار کر لیا اس کو بھی اتنا اجر ملے گا جس نے اس کو روزہ افطار کرایا تھا، اور جس نے روزہ افطار کیا اس کے نیکی میں اجر میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اس کا اجر بھی اس کو ملے گا اور پورا ملے گا۔ اللہ غنی ذات ہے، واللہ غنی وانتم الفقراء۔ اور پھر فرمایا اللہ کی نبی نے آگے حدیث میں کیا فرمایا؟ فرمایا اگر کوئی بندہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو میرے ہاتھ سے حوض کوثر پلائیں گے، پھر وہ جنت تک اس کو پیاس نہیں لگے گی اگر وہ پیٹ بھر کے کھلائے گا۔ تو رمضان المبارک کے اندر مسکینوں کا خیال رکھیے، غمخواری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اپنوں کا خیال رکھے، مسافروں کا خیال رکھے۔ رمضان المبارک کسی چیز کا مہینہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان کے روزے اس طرح فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے امتوں کے اوپر رمضان کے روزے کیا کر دیے گئے تھے؟ فرض کر دیے گئے تھے۔ کیوں فرض کر دیے گئے تھے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم نیک بن جاؤ، تقویدار بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، دیندار بن جاؤ، اللہ سے قریب بن جاؤ، اس لیے مہینہ تمہیں دیے لعلکم تتقون، شیطانوں کو بند کر دیا۔ آج میں اور آپ کہتے ہیں کہ آج بھی نمازی چھوٹ رہی ہیں ہم سے، اور آج بھی گالم گلوچ ہیں، آج بھی سود کا بازار گرم ہے، رشوت کا بازار گرم ہے، جھوٹ و فریب اور دھوکہ یہ سر عام ہے۔ تو فرمائے شیطان تو بند ہے، یہ ہمارا اندر کا شیطان ہے، یہ میرا آپ کا نفس عادی ہو چکا ہے ان چیزوں کا۔ تو فرمایا لعلکم تتقون، یہ رمضان کا مہینہ اسی لیے ہے تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ رمضان کی قدر کرنے کا توفیق نصیب فرما دی۔ رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، بلکہ عالی شان بلند مقام و مرتبے والا مہینہ ہے۔